الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، ایک حدیث کو ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے بڑے بڑے پل ہوتے ہیں، برج ہوتے ہیں، ان کو مضبوط پلر اور ستونوں سے قائم کیا جاتا ہے. جتنے مضبوط ستون ہوں گے اتنا مضبوط پل ہوگا. اس کے اوپر وزنی گاڑی بھی چلی جائے تو نقصان نہیں ہو سکتا. اور اگر پلر کمزور ہے تو پھر وزنی گاڑی جانے سے وہ پل ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی اسی مثال کو رکھ کر سمجھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بھی 5 ستونوں پر ہے. 5 بنیاد پر اللہ نے اسلام کو قائم کیا ہے. اگر یہ 5 بنیادیں کمزور ہو گئی تو پھر انسان کا اسلام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے پڑھنا اور دل سے تصدیق کرنا، جس کے بغیر کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کو انکار کر کے کوئی مسلمان کی حالت پر رہ نہیں سکتا. دوسری چیز ہے نماز، جو ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اور تیسری چیز ہے روزہ، جو سال میں 1 مرتبہ، یہ بھی ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اور چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، جو سال میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہوتی ہے ہر سال. اور 5ویں چیز ہے حج، جو صاحب استطاعت آدمی پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے. صاحب استطاعت کا مطلب جس آدمی کے پاس حج کو جانے کی طاقت ہو. آج کل حج کی قیمت سمجھ لیں 3.5 لاکھ روپے ہے. تو اپنے قرض وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو کر اگر کسی کے پاس اتنی رقم بچی ہوئی ہے تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے. آج کے اس جمعہ میں حج کے تعلق سے ہلکی سی ترغیب دینی ہے. ابھی کل حج کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان آیا. اس اعلان کو سن کر بڑا افسوس ہوا. ہمارے ملک کی حالت یہ تھی کہ جب حج کمیٹی اعلان بھیج دی
کہ کون کون جانے والے ہیں درخواست پیش کرو، تو اس کا کوٹا 2 لاکھ 3 لاکھ کوٹا ہوتا تو درخواستیں 4 لاکھ 5 لاکھ جاتی تھی. بڑی مشکل سے کسی کو مل گیا، کسی کو نہیں ملتا. کوئی حج کو جانے کے لیے ہر سال کوشش کر رہا ہے، 3-4 سال کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. ایسی حالت ہمارے ملک کی تھی، لیکن ابھی حج کمیٹی والوں نے گزشتہ مہینے دسمبر اسی مہینے میں اعلان کیا تھا، اسی مہینے کے آخر تک گنجائش تھی، اور کوٹا ہے 1,70,000 پر 5,000 کا، لیکن درخواستیں نہیں ہیں صرف 80,000 کی. بہت ساری تقریباً 1,00,000 درخواستیں اور بھی موجود ہیں. اب حج کمیٹی والے درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ جلد سے جلد حج فارم فل اپ کرو، اور لوگ درخواست نہ دینے کی وجہ سے انہوں نے تاریخ کو بھی بڑھا دی ہے. جنوری تک بھی اجازت ہے، وہاں تک جو ہے اپنی درخواست پیش کرو. ہمارے درمیان کتنے مرد عورتیں ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حج جیسی عبادت سے وہ لوگ غافل ہیں. معمولی بہانے سے کوئی واقعتاً شرعی عذر بھی ان کے ساتھ لگا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء اکرام نے بڑی بات لکھی ہے، یہ اسلام کے 5 اہم رکن ہیں. کلمہ کو چھوڑ کر جو 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ چاروں عبادتیں اللہ نے 4 قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے دیے ہیں. اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا تو اس مٹی کے اندر 4 عنصر شامل ہیں. ایک آگ، دوسرا مٹی، تیسرا پانی، چوتھا ہوا. ان 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، اور ہر انسان کے اندر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، یہ 4 چیزوں کے اثرات ضرور پائے جاتے ہیں. آپ کی خاصیت ہے غصہ اور تکبر، اس لیے اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا تو اس کے اندر تکبر آ گیا. فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں نے ایک مرتبہ جا کر درخواست کی کہ ہم نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ اللہ کی ایک مخلوق میں سے ایک بندہ اللہ کی بہت عبادت کرے گا، لیکن اللہ اسے اپنے دربار سے ہاتھ دے گا، محروم کر دے گا. تو اس دیکھ کر ہمیں خوف پیدا ہو رہا ہے، ہمارے لیے دعا کرو. درخواست دے کر گئے فرشتے شیطان، تو کتابوں میں لکھا ہے فرشتوں کے لیے دعا کیا، لیکن اپنے لیے دعا کرنا. اے اللہ تیرے غصے سے، تیرے غضب سے ان فرشتوں کو بچا. ان کے لیے تو دعا کیا لیکن اپنے لیے دعا کرنا بھول گیا. اسی لیے دعا کے آپ میں بتاتے ہیں کہ دعا جو ہے جب کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی شامل کرے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم کو بھی اپنے آپ کو بھی شامل کرے. تو آپ کی صفت ہے غصہ اور تکبر. اور دوسری چیز ہے مٹی. مٹی کے اندر اللہ نے کنجوسی اور بخالت کی صفت رکھی ہے. ہر قسم کا خزانہ مٹی میں ہے. پیٹرول مٹی سے نکلتا ہے، ڈیزل مٹی سے نکلتا ہے، سونا چاندی مٹی سے نکلتا ہے، قسم قسم کے پھل پھول سب کچھ زمین سے نکلتے ہیں، لیکن زمین آسانی سے کسی کو دیتی نہیں ہے. بہت محنت کے بعد، بعض مرتبہ سب محنت ہونے کے بعد ناکامی ہوتی ہے. زمین میں کسان کتنی محنت کرتا ہے بیج ڈال کر، بعض مرتبہ فصل کی فصل ہی تباہ ہو جاتی ہے، آنے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ نے مٹی کے اندر کنجوسی کی صفت رکھی ہے.
सब कुछ है लेकिन देती नहीं किसी को। और तीसरी चीज है हवा। हवा के अंदर अल्लाह ने लालच की सिफत रखी है, लालच की। तूफान के मौके पर हम लोग देखते हैं जब पानी आता है तो उसके दिल में है कि बस जाना है रास्ते से, चाहे किसी का घर उजड़ जाए, चाहे कोई डूब कर मर जाए, कोई चाहे तड़प तड़प कर मर जाए, किसी पर रहम नहीं है। बस उसके दिल में जो लालच है उसे वो काम पूरा करना है पानी को। और जो भी डालो सब लेता है। समंदरों के अंदर देखो, सारे गांव की गलाजत उठाकर डाल दो सबको ले लेता है। अच्छी चीज डालो जब भी ले लेता है, बुरी चीज डालो जब भी ले लेता है। क्यों? उसके अंदर लालच है, खींचने की सिफत है। जो भी आए, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, बस खींचना है, लेना है। और चौथी चीज है हवा। हवा के अंदर अल्लाह ने इम्तियाजियत रखा है, इम्तियाजियत की सिफत। इम्तियाज मतलब सबसे अलग रहना। रहती सबके साथ है हवा, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं आती, किसी का बस नहीं चलता हवा के ऊपर। हवा की ये खासियत है, सबके साथ रहती है, हर जगह रहती है, लेकिन सबसे अलग रहती है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। लिखा है ये चार सिफतें जैसे उन चीजों के साथ लगी हुई हैं। हर इंसान के अंदर ये चार बुराइयां पाई जाती हैं, और इन चार बुराइयों को खत्म करने के लिए अल्लाह ने चार इबादतें दी। सबसे पहली चीज क्या बुरी सिफत है? बोलो, क्या सिफत है? बुरी सिफत। उसका काम तो जलाना है। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत सारे लोग ऊँग रहे हैं, बड़ी अहम बातें हैं, इनको जरा गौर से सुने। आग के अंदर क्या सिफत है? गुस्सा और तकब्बुर। ये दो, जलाना तो उसकी सिफत है ही, लेकिन उसके जो बुरी सिफत है वो तकब्बुर और गुस्सा है। तो इंसान के अंदर भी तकब्बुर और गुस्सा दोनों रहते हैं। अल्लाह पाक उस तकब्बुर और गुस्से को निकालने के लिए नमाज की इबादत फर्ज फरमाई कि तू चाहे करे, लेकिन रोजाना 60-70 मरतबा अपनी पेशानी को मेरे सामने झुकाकर अपनी आजिज़ी का इकरार कर। सब नमाजों को देख ले, फजर, जोहर, असर, हर मरतबा 2 मरतबा रुकू तो अल्लाह ने एक रखा है, लेकिन सजदे 2 रखे कि 2 मरतबा अपनी पेशानी को झुकाकर अपनी आजिज़ी पेश कर, ताकि झुका झुकाकर उसे एहसास हो जाए कि मेरे अंदर कोई बड़पन नहीं है, बड़ाई के लायक सिर्फ अल्लाह की। हदीस पाक में, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है अल किबरिया व रिदाई, तकब्बुर, बड़ापन, ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। जो बड़ा बनना चाहता है अल्लाह जलील कर देता है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई आदमी कहीं जा रहा है, लोग बैठे हुए, उसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल आए मेरे एहतराम में लोग खड़े हो जाए, ये ख्याल जिसके में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि उसका ठिकाना जहन्नम में बना दे, वो जन्नत में जाने के लायक। अल्लाह के रसूल सहाबा के दरमियान आते, सहाबा समझते थे अल्लाह के नबी ये चीज पसंद नहीं है, कोई सहाबी खड़े होकर इकराम नहीं करता था। और सहाबा के दरमियान में ऐसे मिलजुल कर बैठते थे, बाहर से कोई आदमी आता तो उसे पूछना पड़ता कि भाई तुम में नबी कौन है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो नबी अपने दिल में तकब्बुर पालता है, बड़ा बनना चाहता है, बड़ा दिखना चाहता है, अल्लाह पाक उसके दिल में उसे बड़ा बना देते हैं, यानी उसके दिल को समझा देते हैं कि हाँ भाई तू वाकईतन बड़ा है, बहुत बड़ा है, वाकईतन बड़ा है। वो दिल दिल में खुश होता रहता है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जाता हूं तो लोग इकराम करते हैं, कितना इज्जत करते हैं, कितनी कदर से बात करते हैं। लेकिन हदीस पाक में आता है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसका मकाम कुत्ते और सूअर से भी बदतर गिरा देते हैं।
जैसे खिंजीर को देखकर लोग नफरत करते हैं, कुत्ते को देखकर नफरत करते हैं, कुत्ता अगर कपड़े को लग जाए तो नफरत करते हैं, उससे भी ज्यादा उससे लोग नफरत करते हैं। सामने इज्जत करेंगे, खड़े हो जाएंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन दिलों के अंदर मकाम अल्लाह घटा देंगे। ये तकब्बुर है अल्लाह चाहते हैं कि ये तकब्बुर खत्म हो तो अल्लाह अपने हर बंदे को हुक्म दिया, तू कहीं भी हो लेकिन रोजाना मेरे घर में आकर मेरे सामने जमीन पर सजदा करके अपनी आजिजी और इजहार कर। ये वो घर है जहां तेरा तकब्बुर नहीं चलता। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहां बादशाह वजीर दोनों एक साथ खड़े होंगे। अरे भी बादशाह है, इनको पहली सफ में खड़ा हो, ये तो चम्बार है, ये तो नाले साफ करने वाला है, इसे पीछे खड़ा हो। नहीं, वो भी बादशाह के बाजू खड़े होने का हक है। क्यों? यहां तेरी बादशाहत नहीं चलती। ये वो घर है जहां किसी की बड़ाई नहीं चलती। हारून रशीद का वाकया इससे पहले भी मैं आप हजरात को सुनाया हूं कि एक मर्तबा मियां बीवी में झगड़ा हो गया तो बात में बढ़ गई। तो हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू आज की रात में सूरज निकलने तक मेरी हुकूमत से बाहर नहीं गई तो मैं तुझे ऊपर 3 तलाक, मेरी हुकूमत से बाहर निकल जाए, तुझे रहने की इजाजत नहीं। और तकरीबन आधी दुनिया से ज्यादा उनकी हुकूमत फैली हुई थी। ना रॉकेट थी, ना प्लेन था, ना हेलीकॉप्टर थी। रातों रात निकलने के लिए जुबैदा खानम जो उनकी बीवी बड़ी अल्लाह वाली थी, वो भी हाथ पैर कपकपाने लगे कि मेरे शौहर ने क्या कह दिया। परेशान हो गई। अब खुद जरा थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा हुआ तो हारून रशीद भी परेशान। उलमा को बुलाया, पूछा कि भाई क्या मसले का हल है। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हल इस मसले का हल है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हल कर दिया मसला। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह, तुम अपनी बीवी को इशा के बाद जब सब लोग नमाज पढ़ के फारिग हो जाए, मस्जिद खाली करके अपनी बीवी को सूरज निकलने तक बस मस्जिद में ठहरा दे। जब सूरज निकल जाए तो मस्जिद से बुला ले, तुम्हारी बीवी के ऊपर तलाक नहीं पड़ती। क्यों? इसलिए कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां पर किसी बादशाह की हुकूमत नहीं चलती। तुम बादशाह बेशक हो, आधी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत चलती है, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, लेकिन रियाया पर होगे, गांव पर होगे, मस्जिद पर तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी। मस्जिद और मस्जिद के अंदर सिर्फ बादशाहत अल्लाह और उसके रसूल की बात चलेगी। यहां पर किसी मुतवल्ली, किसी लीडर, किसी बड़े आदमी, किसी की बात नहीं। अल्लाह रसूल जो चाहते हैं वही यहां होगा। हम कमेटी वाले हैं, हम जैसा चाहते वैसा होंगे, नहीं, तुम्हारा नहीं चलता। तुम इंतजाम संभालो। करंट गया है उसका इंतजाम देखो, जो खर्च है उसका देखो, लेकिन तुम्हारी यहां पर नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। किसकी चलती? अल्लाह और उसके रसूल की। बस अल्लाह पाक अपने बंदों को रोजाना 5 दफा बुलाता है, 60 से 70 मर्तबा सर को झुकाता है। ये इबादत इसीलिए फर्ज की गई कि तेरे दिल के हमारे दिलों के अंदर से वो तकब्बुर निकले, घमंड निकले। इसीलिए उलमा फरमाते हैं नमाज की खासियतों में एक खासियत है, नमाज का आदी बंदा उसके अंदर आजिजी पैदा होती है। नमाज पढ़कर भी तकब्बुर करता है, मतलब यह है कि कहीं नमाज के अंदर कमी है। वरना नमाज पढ़ने वाला 40-50 मर्तबा अपने सर को अल्लाह के सामने झुकाने वाला, उसके दिल में तकब्बुर नहीं आ सकता। तो इस गंदी सिफत को खत्म करने के लिए अल्लाह ने नमाज जैसी इबादत फर्ज की। और दूसरी चीज मिट्टी, कंजूसी। मिट्टी की सिफत क्या है? कंजूसपन। किसी को देते नहीं, रहता सब है, अपने लिए खूब खाएगा। आजकल जो है मोबाइल का रिचार्ज कितना महंगा हो गया। चंद दिन पहले एक साहब पैसे दिए रिचार्ज करने के लिए मुझे कि आपके फोन में अगर रिचार्ज करने का है तो रिचार्ज करो।
اور وہ صاحب ایسے ہیں، میں خود کئی مرتبہ تشکیل کر کے ان کو زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر دیا ہوں، ایسی حالت ہے، اور وہ ریچارج کر رہے 900 روپے کا، اتنا مہنگا ریچارج کرتے ہوئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہزاروں روپے اپنے اوپر خرچ کریں گے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ گئے، 100-200 روپے ہو گئے، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے لیے دے، اپنا کوئی غریب رشتہ دار پریشان ہے اس کے لیے کچھ مدد کرے، اپنا کوئی مسلمان بھائی تڑپ رہا ہے اس کو مدد کرے، دل نہیں اٹھتا۔ کیوں نہیں اٹھتا؟ اللہ نے وہ مٹی کے اندر وہ صفت رکھی ہے کہ وہ کنجوس پن دل کے اندر رہتا ہے۔ اللہ نے اس کنجوس پن کو ختم کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض کی کہ تیرے پاس کتنا بھی پیسہ ہو لیکن 2.5% نکال اور اپنے رشتہ دار اور غریب مسلمانوں کی مدد کر، اتنا حصہ تو تجھے نکالنا فرض ہی ہے۔ اور تیسری صفت ہے پانی کی، لالچ، حرص۔ اس صفت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض فرمایا۔ چاہت ہوتی ہے آدمی کو جو دے وہ حاصل کر لے، تو سال میں ایک مرتبہ اللہ ٹریننگ دیتا ہے، اس مہینے میں تیرے دل میں جو خواہش ہوتی ہے اس کے اوپر تو پورا نہیں کر سکتا، بیوی تیری ہے، گھر تیرا ہے، کمرہ بند ہے، لیکن اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کھانا تیرا ہے، تیرے پیسوں سے خریدا ہوا فروٹ وہاں پر پڑا ہوا ہے، تیرے گھر میں بنا ہوا کھانا وہاں پر ہے، دروازہ بند ہے، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تو بھوکا رہے، پیاس لگ رہی ہے برداشت کر۔ کیوں؟ کیونکہ میں تیرے اندر سے لالچ کی صفت ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب تیرا مال، تیری بیوی کے اوپر غلط نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، تیرے مال کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ایک مہینے تک تو اس طرح ٹریننگ لیتا رہے گا تو بعد میں رمضان کے بعد دوسروں کے مالوں پر غلط نگاہ نہیں پڑے گی، دوسروں کی عورتوں پر غلط نگاہ نہیں جائے گی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی لالچ دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس لالچ سے بچانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ اور چوتھی چیز ہے ہوا۔ ہوا کی کیا خاصیت ہے؟ امتیازیت، رہتی سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی، تو اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض فرمایا کہ تو بے شک پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، تو پورے خاندان کو کنٹرول کرتا ہے، بڑی بڑی فیکٹریوں کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے میرے دربار میں آ، لیکن ایسی حالت میں آ کہ تیرے جسم پر صرف 2 کپڑے ہونا چاہیے، اور وہ بھی بغیر سلے ہوئے، نہ ٹوپی پہننے کی اجازت، نہ بنیان پہننے کی اجازت، نہ اور کوئی سلی ہوئی چیز پہننے کی اجازت۔ اگر کہے کہ میں تو ملک کا پرائم منسٹر ہوں، میں ٹوپی پہن کر آؤں گا، تیرے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ میں حدود حرم میں میقات کو کوٹ پہن کر جاؤں گا، تیرے اوپر دم لازم ہو جائے گا، تیری امتیازیت یہاں نہیں چلے گی، تو اپنے جگہ پر کتنا بڑا منسٹر ہو، لیکن جب کعبے کے پاس آئے گا صرف 2 چادروں کی حالت میں آئے گا، جیسے سب کر رہے ہیں تجھے بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا، تو بڑا ہے یہ سمجھ کر میں کنکری زیادہ ماروں گا، اجازت نہیں ہے، میں صرف 4 پھیرے پھیر لوں گا، اجازت نہیں ہے، جو جیسا بتایا گیا ویسا کر اور اپنی امتیازیت کو ختم کر۔ ارے میں تو بڑے بڑے ایسی محلوں میں رہنے والا، یہ کھلے میدان میں کیسے سونا ہے؟ سونا پڑے گا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ امتیازیت ختم ہو جائے۔ شان، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے اندر یہ چیزیں ختم ہونے کے لیے اللہ نے 4 بری باتوں کو ختم کرنے کے لیے 4 عبادتیں دی ہیں، اس میں سے ایک بڑی عبادت حج کی عبادت ہے، بڑی عاشقانہ سفر ہے حج۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو گئے، لیکن جانے سے پہلے کیا حالت تھی ان کی؟
सोच रहे थे कि मैं किस घर में जा रहा हूं। एक मुसल्ला लिए बलख उनके अंदर रहते थे, बलख से मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो ये कदम उठाते तो मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मैं तेरे घर में आने के लायक नहीं हूं, मेरे सफर को आसान फरमा, कबूल फरमा। तड़प कर एक कदम उठाते तो 2 रकात नमाज पढ़ते, दूसरा कदम उठाते फिर 2 रकात नमाज पढ़ते, तीसरा कदम उठाते फिर 2 रकात नमाज पढ़ते। इस तरह पढ़ते पढ़ते अपने मकाम से मक्के तक जाने के लिए 14 साल लग गए। कैसे एहतमाम के साथ वो पहुंचे होंगे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा गर्मी का मौसम था, बड़ी सख्त लू चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी। मैं किसी काम से घर के बाहर आया तो देखा कि एक आदमी नौजवान जिसके पैर नहीं है, दोनों पैरों से माजूर है, जमीन पर घसीटता हुआ जा रहा है। मालिक बिन दीनार उसके पास पहुंचे, पूछा कि नौजवान कहां जा रहा है। वो भी पहचानता था कि ये मालिक बिन दीनार है। कहा कि हजरत मैं हज के इरादे से जा रहा हूं, हज के लिए जाना है। इस तरह जमीन पर घसीटते हुए तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बड़ी सख्त गर्मी है, चलो हमारे घर थोड़ी देर आराम कर लो, खा पी लो, बाद में चले जाओगे, हमें भी हज को जाना है, हमारे साथ मिल जाओ। सफर हमारे पास तो सवारियां हैं, सवारियां में आराम के साथ जा सकते हैं। तो वो नौजवान कहने लगा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप तो बेवकूफ मालूम होते हैं। मैं तो अल्लाह का नाफरमान बंदा हूं, अल्लाह के घर को जा रहा हूं, तो अल्लाह का मुजरिम अल्लाह के दरबार में कैसी हालत में जाना चाहिए। आजिज़ी घसीटते हुए, मैं तो इसी तरह घसीटते हुए सुरीन के बल अल्लाह के घर को जाना चाहता हूं ताकि अल्लाह को मेरे हाल पर रहम आ जाए। भीख मांगने वाला कैसी सूरत बनाता है, कैसी आवाजें निकालता है कि कंजूस आदमी को भी रहम आ जाता है। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह खामोश रह गए। वो नौजवान इसी धूप की हालत में जमीन पर घसीटता हुआ चला। कहते हैं कि मैं भी हज को गया। हज से फारिग होने के बाद लोग जब मिना में पहुंचकर अपने जानवरों की कुर्बानियां दे रहे थे तो देखा कि एक जगह कुछ लोग खड़े हो गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई हादिसा पेश आया है। हजरत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि भाई क्या हो गया, वहां पर क्यों लोग खड़े हुए हैं। कहने लगे कि एक नौजवान बड़ी अजीब दुआ कर रहा है, उस दुआ को सुनकर परेशान होकर लोग खड़े हो गए। कहा मैं भी जाकर सुनूं कि क्या दुआ कर रहा है, कौन दुआ कर रहा है। तो जाकर देखे तो वही नौजवान था जो जिस पैरों से माजूर था, सुरीन के बल जमीन पर घसीट कर जा रहा था। वो हाथ फैरा कर अल्लाह से कह रहा था ए अल्लाह, यहाँ जितना मजमा आया हुआ है वो सब मालदार लोग हैं, वो अपने पैसों से जानवर खरीद कर जानवर की कुर्बानी देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ए अल्लाह, मैं गरीब लाचार, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस मैं अपनी जान का नजराना पेश करता हूं, मेरी इसी कुर्बानी को कबूल कर ले। ये कहते हुए धड़ाम करते हुए नीचे गिर गया और उसकी रूह निकल गई। कैसे शौक और जज्बे के साथ लोग हज को जाया करते थे। ऐसी इबादत इस जमाने में अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया, लेकिन हमारी इस सिलसिले में बहुत लापरवाही और गफलत हो रही है। हज की इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस लम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु। जो आदमी हज के इरादे से निकला, कोई गुनाह नहीं किया, कोई हुक्म अदूली नहीं किया, हज करके जब वापस आता है तो ऐसे वापस आता है जैसा कि अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। वापस आकर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कई दिन तक जो आदमी भी सामने मुलाकात किया वो आकर दरखास्त किया कि मेरे लिए दुआ करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाजी जिसका नाम लेकर दुआ करता है अल्लाह उसकी भी मगफिरत कर देते हैं।
عرفات کے میدان میں جب حاجی ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں میں جتنے پتے ہیں ان پتوں کے برابر تمہارے گناہ ہو، اور ساری زمین میں جتنے ذرات ہیں اس کے برابر تمہارے گناہ ہو، اور سمندر کے قطروں کے برابر تمہارے گناہ ہو، یہاں سے تم بخشے جاؤ گے، کوئی گناہ تمہارے ذمے میں باقی نہیں رہے گا۔ ایسی عبادت کرنے میں لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، معمولی بہانے سے حج سے رکے ہوئے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، اگر خدا نہ کرے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہے، فرض ہونے کے باوجود لاپرواہی سے یا کسی کام کی وجہ سے حج نہیں کیا اور مر گیا تو یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہے حج کے بغیر مر گیا تو قسم کھا کر کہہ دو کوئی شک کی ضرورت نہیں ہے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرا ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنے روپیے جان پیسے کو اللہ کے جہاں اللہ راضی ہوتا ہے ایسی جگہوں پر اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا، بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے جگہوں پر اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ناچ گانے میں، عیاشی میں، رسم و رواج میں، بیکار کے فنکشنوں میں اس کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے فرض حج میں تاخیر کرتا ہے اللہ اس کے کام کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے دوسرے لوگ حج کر کے آ گئے لیکن اس کا کام اب بھی پورا نہیں ہوا۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان پریشان ہے اس کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی مسلمان مدد نہیں کرتا تو پھر گناہوں میں مدد کرنے پر اللہ اسے لگا دیتے ہیں۔ تو ان احادیث کو دیکھ کر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں بہت سارے واقعیتاً بہت سارے مرد عورتیں ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود معمولی بہانے، بھئی کیوں حج کو نہیں جاتے؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ ابھی میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو حج کروں گا۔ بھئی کیوں؟ اب کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہا حج کو جا کر واپس آنے کے بعد پھر گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اس لیے جب بوڑھا ہو جاؤں گا سب گناہوں سے توبہ کر کے پھر حج کروں گا۔ بھئی کیا بھروسہ ہے اپنی زندگانی کا کہ تم بوڑھا ہونے تک زندہ رہو گے؟ اس سے پہلے مر گئے تو کیا یہودی بن کر مرو گے؟ کیا نصرانی بن کر مرو گے؟ چلو بڑھاپے تک تم زندہ بھی رہے تو کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے پاس مال باقی رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ صحت باقی رہے گی؟ کتنے بڑے بڑے مالدار غریب بن جاتے ہیں، فقیر بن جاتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا لاکھوں میں کھیلنے والے ایک ایک روپیے کے لیے بھکاری بن گئے۔ تلک الایام نداولها، اللہ دن بدلاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اچھے حالات بھی لاتے ہیں، خراب حالات بھی لاتے ہیں۔ آج مال ہے، آج غفلت میں کمانے میں لگا ہوا ہے، کل آنے کے بعد اگر مال چلا گیا تو کس پیسے سے اللہ کے گھر کو جاؤ گے؟ اس لیے بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہے، بوڑھے آدمیوں کو جا کر پوچھ کر دیکھیں۔ گزشتہ سال حج گئے تھے نوجوان، وہ آ کر کہنے لگے اللہ کا بے حد شکر ہے کہ میں جوانی میں کر لیا، ورنہ وہ جگہوں پر بوڑھوں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے، حج کے کئی ارکان ان سے چھوٹ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ بیوی ان پر حرام ہوتی ہے، ایسی حالت میں واپس لوٹتے ہیں، چل نہیں سکتے، وہاں تک جا نہیں سکتے۔ چھوڑو اللہ معاف کر دے گا۔ اسی حالت میں کبھی عرفہ چھوٹ گیا، کبھی مزدلفہ چھوٹ گیا، کبھی قربانی چھوٹ گئی، کبھی طواف زیارت چھوٹ گیا، کبھی کنکریاں چھوٹ گئی، اور بوڑھے آدمی اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ معاف نہیں، کتنی بڑی سخت پکڑ ہے وہاں پر۔ اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں،
بچپنا ہے فرض کیا ہے جا کر آ جائے، جوانی ہے جا کر آ جائے، بعد میں گناہوں سے بچنا الگ چیز ہے۔ اللہ اپنے گھر کے طواف کرنے والے کو کبھی گناہوں کی طرف نہیں پھینکتا۔ معمولی ہم نے دیکھا سی ایم پی ایم کا چمچا، ایسا آدمی بھی اس کے پاس حرام کی بہت ساری دولتیں آ جاتی ہیں، حرام کی عزتیں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر کوئی کیس کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اس کے گھر کے طواف لگاتا ہے، اللہ اسے کب دوسروں کے گھروں کا طواف لگانے کے لیے دیں گے؟ کب اسے اللہ دوسروں کا محتاج بنائیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کر فرمایا، حاجی فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو حج کرا اللہ اس کے مال میں بڑھا دیتے ہیں۔ حج کر کر آنے کے بعد اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ میں حج کرنے سے فقیر ہو گیا تو تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تیری زبان جھوٹی ہے، نبی کی بات سچی ہے۔ تیرے حج کرنے میں کمی ہوگی، تیرے نیت میں کھوٹ ہوگا، تیرے پیسوں کی آمدنی میں کھوٹ ہوگی، ورنہ اللہ کے نبی کی بات میں جھوٹ نہیں ہے۔ حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، حاجی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، حاجی کبھی گناہوں کی طرف پھر جا نہیں سکتا۔ اللہ بچاتا ہے اسے، وہاں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے، موقع دیا ہے، جوانی میں حج کریں۔ بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں بیٹیوں کی شادی کا کہ بیٹی جوان ہے، جب شادی ہو جائے گی تو بعد میں حج کریں گے۔ بھئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، پہلے حج کریں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو بیٹی کو بھی لے کر جائیں، ورنہ بیٹی کو کہیں انتظام کر کے پہلے حج کریں۔ حج اور شادی دونوں آ گئے تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ شادی 1 سال تاخیر سے کریں، وہاں جا کر دعائیں کریں، حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، وہاں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین داماد ملے گا۔ ورنہ اللہ کو ناراض کر کے بیٹی کی شادی پر پورا پیسہ خرچ کر دیا، آنے والا داماد بھی زندگی بھر ستاتا رہے گا۔ حج کیا نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رہنے کے لیے خاص مکان بنا لیں گے بعد میں حج کریں گے۔ سب کا جواب یہی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کر لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ جیسے پانی پر بلبلے آتے ہیں، کیا گارنٹی ہے ان کی؟ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں پھوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے۔ آج بھی جنازہ آیا ہے، روزانہ جنازے دیکھ رہے ہیں۔ آدمی گھر میں صبح کو نکلتا ہے، شام تک صحیح سلامت آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کی غنیمت سمجھے۔ ہمارے خاندانوں میں بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو لے کر جائیں کہ اگر آپ میں سے کسی کے اوپر حج فرض ہے، فوراً حج فرض کریں، فرض حج کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی موقع ہے، ابھی بکنگ ہو رہی ہے، ابھی فارم فل اپ کر رہے ہیں، فل اپ کر کر فوراً جانے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں سے سنا گیا کہ بھئی آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ پہلے میں ہمارے امی ابا کو بھیجوں گا، بعد میں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا کہ وہ بڑے ہیں، پہلے بڑوں کو بعد میں چھوٹوں کو۔ بھئی اگر ان پر حج فرض ہے تو بھیجو، اگر حج فرض نہیں ہے تو پہلے اپنا فرض ادا کرو، بعد میں ان کو عمرے کو لے کر جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ ماں باپ کو لے جانا ہے، اس لیے اپنا فرض حج ادا کرنے سے رہ جانا بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ پہلے اپنا فریضہ ادا کر دو، بعد میں ماں باپ کا مقام ہے۔ یہاں یہ ترتیب نہیں ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے اولاد ہو، ماں باپ ہو، اللہ کے حکم کو ادا کرنے سے روک رہے تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات میں بڑوں کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پہلے، بعد میں بڑے ہم اسی لیے مان رہے کہ اللہ نے کہا ہے۔ جب اللہ کی بات کو وہ ٹھکرا رہے تو پھر وہ ماں باپ ان کی بات اطاعت نہیں کرنا، پہلے اپنا فریضہ ادا کرنا۔ تو ہمارے محلے کے اندر بھی، ہمارے خاندانوں میں بھی دور دور ہم سب پہچانتے ہیں
آج کل حج کی قیمت کتنی ہے؟ 3.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ. بتاؤ کتنے آدمیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، کتنی عورتوں کے پاس اتنا زیور ہے، کتنے جائیداد ہے، پراپرٹی ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر تنہا میں بیٹھ کر سمجھائے بھئی آپ کے اوپر حج فرض ہے، پہلے حج فرض کر لیں. ان کا جو عذر ہے اس عذر کو دور کریں. بولنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے تو بس ان کا نام لے کر اللہ سے دعا کرتے رہے، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی خطرناک وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. ابھی ہم نے سنا کہ حج کمیٹی کی طرف سے 1.25 لاکھ درخواستیں ہیں لیکن پیش کرنے والا کوئی نہیں. پتہ نہیں اور آگے چل کر کتنی غفلت اس سلسلے میں ہو جائے. اس لیے فرض حج کی اہمیت کو پہچانے، خود شوق پیدا کریں، تڑپ پیدا کریں. ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہونا چاہیے، پیسے کو نہ دیکھے کہ میں جاؤں گا یا نہیں. بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ ایک چمٹی کے دل میں ارادہ ہوا اللہ کے گھر دیکھنے کا. چمٹی کے دل میں اس نے دعا کی تو اللہ نے ایک جہاں وہ چمٹی رہتی تھی اس درخت کے اوپر ایک پرندے کو بھیجا اور چمٹی کے دل میں بات ڈالی کہ اس پرندے کے پاؤں میں چڑھ جا. اب وہ چمٹی اس پرندے کے پاؤں میں چڑھ گئی تو وہ پرندہ جا کر اس جہاز میں بیٹھا جو جدہ جانے والی تھی سعودی عرب. جب پرندہ وہاں بیٹھا تو وہ چمٹی اتر گئی اور پھر وہ ایسے پرندے جدہ مکے میں جو بہت سارے کبوتر رہتے ہیں، ایک کبوتر کے دل میں اللہ نے بات ڈالا. وہ کبوتر وہاں جہاز کے پاس آیا اور جہاز کے پاس بیٹھا، اس چمٹی اس کے پیر میں چڑھ گئی اور پھر کبوتر کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف کر. تو وہ کبوتر طواف کیا اور پھر لگا کر جہاز میں چھوڑ دیا. وہ جہاز پھر واپس آ گئی اور پھر وہاں سے دوسرے پرندے کے ذریعے درخت کے اندر منتقل ہو گئی. جب ایک چھوٹی سی مخلوق دل میں ارادہ کرتی ہے تو اللہ پورا کرتا ہے. تو ہم اشرف المخلوقات، ہم اللہ سے رو دھو کر اللہ سے تڑپے تو اللہ ہمیں اپنا گھر کیوں نہیں دکھائے گا؟ ہم اپنے پیسوں کو نہ دیکھیں. پیسے دینے والا، ہمیں بنانے والا مالک، اس کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہے. اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگے. اور آج کل یہ وبا بھی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، حج جن کے اوپر فرض ہے وہ فرض کے بجائے سال عمرہ کر رہے ہیں، بار بار عمرے کو جا رہے ہیں، لیکن فرض حج ادا کرنے میں لاپرواہی کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر خیانت کر رہے ہیں کہ بس عمرہ تو کر رہے ہیں، یہ بھی چھوٹا حج ہے تو بس ادا ہو گیا. زندگی بھر عمرہ کرے، ایک فرض کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. ہر مہینہ عمرہ کر لے، روزانہ جا کر عمرہ کر لے، کبھی بھی اپنا فریضہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ عمرے کے بجائے حج کی طرف ترغیب دے. اور اپنے جو مالدار رشتہ دار ہیں، محلے میں ہیں، جن سے تعلقات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ واقعتاً یہ حج کر سکتا ہے، تو آپ اس سے تنہائی میں مل کر ذہن سازی کریں اور اس کے حق میں دعا بھی کریں، رکاوٹیں دور ہو جائیں تاکہ ہمارے بھائی یہ بہن اللہ کے اس فریضے کو ادا کر لیں اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.